کی موجودگی میں ان دونوں ملکوں نے آپس میں تعلقات بہتر کیے. اب ہمارے لیے یہ ضروری تھا کیونکہ ہم نہ سعودی عرب جو ہمارا بہت ہی گہرا دوست ہے، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے کوئی 20-25 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں. وہاں پہ حرمین الشریفین ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی عوام کی بڑی وابستگی ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے بھی سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے، تو وہ بھی دوست ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی بڑے تعلق ہے، تو ہم سائڈ نہیں لے سکتے تھے. اگین وہی مسئلہ چین اور امریکہ والا مسئلہ ادھر بھی تھا. اب صورتحال تھوڑی بدلی ہے تو اس کے اوپر پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو یہ 3 بڑی چیزیں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں جس کا اثر ہم سب پہ پڑا ہے. چین اور امریکہ کی آپس میں سرد جنگ یا کشمکش یا مسابقت، اور روس اور یوکرین کی، اور سعودی عرب اور ایران کی. اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں. کلائمیٹ چینج ہے مثال کے طور پر، آج کل بڑا اس کا چرچا ہے، سارے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سیلاب بڑے سخت آتے ہیں، خشک سالی بھی ہو جاتی ہے، موسم بدل رہے ہیں اس کی. تو اس کے اوپر تو علیحدہ کلائمیٹ چینج پہ تو میرے خیال میں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ہیں دنیا کے جو سب سے زیادہ جن پہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہو سکتا ہے. کچھ اور بھی ہیں، اسلاموفوبیا ہے، مغرب میں اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ، اور کئی بار ایسی حرکات کرتے ہیں جن کا ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں. وہ بھی مسائل ہیں. تو دنیا میں اس وقت کافی افراتفری کا ماحول ہے. اب آ جاتے ہیں جو پاکستان کے لیے چیلنج، اور اس کے بعد میں یہاں پہ رک جاؤں گا تاکہ اب ہم سوال اور جواب کریں. میں صرف فلیگ آپ کو کر دوں کہ اس وقت جو پاکستان کے جو چیلنج ہے اس حوالے سے، پہلا تو وہی چیلنج ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو مسابقت ہے، اس کے اندر جو شرارے اٹھیں گے اور جو مسائل ہوں گے اس سے کیسے بچا جائے اور ان دونوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں. یہ ہمارا اس وقت ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اس کو کیسے کرا جائے. دوسرا، ہندوستان میں جو ایک ہندتوا اور ہندوازم میں فرق ہے. ہندوازم یہ ہے کہ ان کا ایک مذہب تھا، لیکن ہندتوا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے، اور جو ہندو نہیں ہے اس کو ہندو طرز زندگی اپنانا ہوگا. اس کو ہندتوا کہتے ہیں. تو یہ 100 سال پرانا کانسیپٹ ہے جو اب RSS کی شکل میں اور BJP کی شکل میں وہاں پہ آ رہا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ وہ نہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے کریں؟ تیسرا ہمارا مسئلہ ہے افغانستان میں جو اب دوبارہ دہشت گردی آ رہی ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں، وہ پورے کے پورے خطے کے لیے مسئلہ ہے. لیکن اس لیے پورے خطے کے ساتھ ہم مل کر کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. چوتھا مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ میں نے بتایا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، اور اس پہ اخباروں میں بھی لکھا جا رہا ہے، میں نے خود بھی لکھا ہے اخباروں میں، کہ بہت ساری اپرچونٹیز ہمارے لیے نکلیں گی جن کو ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اگر سعودی عرب اور ایران کی آپس میں وہ ہو جاتی ہے دوستی سی، تو ہم اور یہ چین بیچ میں، ہم پاکستان بالکل درمیان میں ہیں، تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ذرا صحیح طریقے سے کریں. اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہمیں بہت زور دینے کی ضرورت ہے ہمارے پالیسی میکرز کو. وہ میں ایک ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی تھی پہلی پچھلے سال. اس میں یہ کہا گیا کہ ملٹری ڈیفنس تو ہونا چاہیے. جو آپ لوگ جس کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کرے آپ سارے کابل پہنچیں اور اس کے بعد پاکستان فوج میں شرکت کر کے پاکستان کی خدمت کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری اکنامک سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ پیسے اگر ہوں گے تو ہی ملک چلے گا. ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے. ہیومن سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ آپ سب کو دیکھیں اس وقت تعلیم و تربیت مل رہی ہے، کیونکہ اس سے آپ بہتر ہوں گے، آپ کو زیادہ ہنر آئے گا. تو یہ اس طرف اب تھوڑا رجحان ہو رہا ہے. لیکن اس وقت سب سے نیچے میں نے لکھا ہوا انٹرنل، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر مسائل کافی بڑھ گئے ہیں، اور اس وقت سیاست آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھ رہی ہے. پاکستان کے اقتصادی مسائل بھی بڑھ گئے ہیں. تو اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں باہر کی دنیا سے وہ متاثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم قرضہ لینے جا رہے ہیں IMF سے، تو وہ شرائط لگائے گا نا.
اگر ہم سعودی عرب سے یا یو اے ای سے یا قطر سے یا ایران چائنا سے پیسے لیں گے تو اچھا تو نہیں لگتا. ہاتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ تو یہ ہونا چاہیے نا, دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. تو اس وجہ سے آج کل یہ بھی ایک پاکستان میں بحث چلی ہے کہ پاکستان کو اپنے اقتصادی حالات بہتر کرنے چاہیے تاکہ آپ کے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ عزت اور برابری کی بنیاد پر ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں علامہ اقبال آپ سارے پڑھتے ہوں گے, میں نے دیکھا بڑے شعر ماشاءاللہ سب طرف لگے ہوئے ہیں. تو ایک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی, باتوں سے نہیں بنے گا, کام کرنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں بریگیڈ وجاہت نے یہ یہاں پہ, میں اس وقت بھی آیا تھا جب یہاں پہ سوائے درختوں کے کچھ نہیں تھا. کرتے 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 آج ایک پورا کیڈٹ کالج شکل لے گیا. جی ایچ کیو کی ٹیم بھی آ گئی ہے. آپ سب ماشاءاللہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں, صاف ستھرے کپڑوں میں بیٹھ کے, بڑا اچھا یونیفارم میں بیٹھے, بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو عمل جو ہے وہ ہی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا. اور دوسرا ایک علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام پر ایک نظم لکھ کر بھیجی تھی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کیونکہ آپ میں سے ایک تو آپ قومی حیثیت سے سب کے ساتھ ہیں, لیکن ایک آپ انفرادی حیثیت میں بھی آپ کو اپنا مقام پیدا کرنا ہے. ابھی ان کے دفتر میں بیٹھے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کام کمٹمنٹ اور پیشن کے ساتھ کیا جائے, پیشن سمجھتے ہیں, جوش اور جذبے کے ساتھ کیا جائے, اس میں بڑی برکت پڑتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بس تھکاوٹ ہوگی, فٹیگ لگے گی آپ کو. تو جہاں آپ یہاں تربیت, یہ آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ آپ کو یہاں پہ تربیت بھی دی جا رہی ہے اور تعلیم بھی دی جا رہی ہے. بہت کم جگہوں پہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. میں چونکہ خود کیڈٹ کالج میں رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ صرف تعلیم نہیں ملتی, تربیت بھی ہوتی ہے. سچائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, بے ایمانی نہیں کرنی, یہ سب تربیت کا حصہ ہے. تو اچھے انسان بنیں گے, اچھے پاکستانی بنیں گے تو انشاءاللہ کل کا پاکستان جس کے آپ معمار ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی حفاظت کرے. بہت شکریہ. اب سوال جواب ہوں گے, اور اس میں کوئی میرا خیال فیکلٹی میں سے کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر لے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں میں یہ سامنے لے آؤں, اگر یہ جب آن ہو جائے گا تو یہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے, جو مرضی سوال کریں اور جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہاں سیکھنا ہے نا, فارمیلٹی تو نہیں ہے, وہ تو آپ پڑھائی کر رہے ہیں, کلاسیں بنی ہوئی ہیں آپ کی, آپ پڑھائی تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت تو سیکھنے کے عمل سے. تو پاکستان کے ہمسائیگی کے حوالے سے یا دنیا میں اور بدلتے ہوئے حالات کے حوالے سے جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کر دیجئے, اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی ہے. صرف ملک کی داخلی سیاست اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کریں گے. لیکن آج کا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں, پاکستان کے جو باہر کے ممالک سے تعلقات ہیں, اس سے ہم پاکستان کے لیے کیا بہتری پیدا کر سکتے ہیں. اب سوال آپ کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے. جی السلام علیکم. This is Abdullah Tahir from Sangla. I am here in Secretariat. Sir, it is seemed that we prefer to be called South Eastern, Middle Eastern country. So instead of South Asian. So why this? دیکھیں پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع, جیوگرافیکل لوکیشن, وہ ساؤتھ ایشیا کی ہے. میں نے آپ کو دکھایا تھا, وہ تو ساؤتھ ایشیا ہے. لیکن ہم ایک نظریاتی ملک ہیں, وی آر این ایڈیالوجیکل اسٹیٹ. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو قومیں ہیں, ایک مسلمان ہیں اور ایک ہندو ہیں. تو مسلمانوں کے لیے جب یہ ملک بنا تو مڈل ایسٹ جہاں پہ اسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں تو ہمارا جھکاؤ نظریاتی لحاظ سے ان کی طرف ہو گیا. تو جغرافیائی لحاظ سے ہم جنوبی ایشیا میں ہیں اور نظریاتی لحاظ سے ہمارا جھکاؤ اسلام کی دنیا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا, پیچھے چلتے پھر آگے آئیں گے.
Sir, first of all, I am very thankful to you that you have given to me